ایک زمانے کی بات ہے۔ ایک وسیع و عریض سلطنت پر ایک طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک نہایت حسین و جمیل بیٹی تھی جس کا نام شہزادی نورین تھا۔ شہزادی نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ نہایت ذہین اور نرم دل بھی تھی۔ جب شہزادی جوان ہوئی تو بادشاہ کو اس کی شادی کی فکر لاحق ہوئی۔ وہ ایک ایسے بہادر اور نیک شہزادے کی تلاش میں تھا جو اس کی بیٹی کے لائق ہو۔ بادشاہ کا ایک وزیر بھی تھا جو بظاہر وفادار مگر در حقیقت نہایت لالچی، مکار اور خود غرض تھا۔ وہ خفیہ طور پر چاہتا تھا کہ کسی طرح شہزادی نورین سے شادی کر لے تاکہ اسے سلطنت بھی مل جائے۔ ایک دن شدید بارش کے بعد وزیر نے موقع مناسب جان کر بادشاہ سے ملاقات کی۔ وزیر دل ہی دل میں خوش تھا کہ آج وہ اپنی خواہش ظاہر کرے گا، مگر اس کی ساری امیدیں اس وقت ٹوٹ گئیں جب بادشاہ نے کہا، ہم نے شہزادی کے لیے ایک بہترین رشتہ منتخب کر لیا ہے۔ یہ سن کر وزیر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے دل میں حسد اور غصہ بھر گیا اور اس نے بادشاہ کو قتل کرنے کی سازش سوچ لی۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ شاہی باورچی کو ملا کر بادشاہ کے کھانے میں زہر ملا دے گا اور بادشاہ کے مرنے کے بعد خود تخت سنبھال لے گا۔ اسی دوران ایک رات بادشاہ نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک سیاہ سانپ آ کر اس کے پاؤں پر حملہ کرتا ہے۔ یہ خواب سن کر ملکہ پریشان ہو گئی اور فوراً شاہی نجومی کو بلایا گیا۔ نجومی نے غور و فکر کے بعد کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا ایک دشمن پیدا ہو چکا ہے جو آپ کی جان کا دشمن ہے۔ یہ سن کر محل میں خوف کی فضا پھیل گئی۔ اسی وقت شہزادہ شکیل جو شہزادی نورین کا ہونے والا شوہر تھا آگے بڑھا اور بولا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ بادشاہ سلامت کے دشمن کو جلد پکڑ لوں گا۔ اگلے دن شہزادہ شکیل نے ایک چالاک منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک خوبصورت طوطا پکڑا اور اسے سنہری پنجرے میں بند کر کے دربار میں پیش کیا۔ اس نے کہا، یہ جادوئی طوطا ہر جمعرات کی رات آپ کے دشمن کا نام بتائے گا۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے مگر وزیر کے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہی اصل مجرم تھا۔ رات کو سب لوگ چھپ کر نگرانی کرنے لگے۔ آدھی رات کے وقت وزیر چپکے سے باغ میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ وہ طوطے کو مارنا چاہتا تھا تاکہ اس کا راز نہ کھل سکے۔ جیسے ہی اس نے پنجرہ کھولا، بادشاہ، ملکہ، شہزادی نورین اور شہزادہ شکیل سامنے آ گئے۔ شہزادہ شکیل نے کہا، یہی ہے آپ کا دشمن۔ وزیر خوف سے کانپنے لگا اور اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ بادشاہ نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا اور وزیر کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کی تمام دولت ضبط کر لی گئی اور اسے ملک بدر کر دیا گیا۔ بادشاہ اور ملکہ شہزادہ شکیل کی عقل مندی اور بہادری سے بے حد خوش ہوئے۔ کچھ ہی دنوں بعد شہزادی نورین اور شہزادہ شکیل کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔